جہاں تک پہنچنا مشکل ہو، تمہارے اہل کو نظر آتے ہو، کوڑا موجود ہے، سیدھے رہو، بن سمر کر رہو، کوئی غلطی نہ کرو، ورنہ کوڑا حرکت میں آ سکتا ہے، برسانا نہیں ہے۔ یہ تشدد دین اسلام کی سیاست ہی نہیں، تربیت بدریہ تشدد۔ نبی اسلام کے ہزاروں صحابہ حدیث اور قرآن کے حفاظ تھے، کسی حافظ قرآن اور کسی حافظ حدیث کی کبھی اللہ کے پیغمبر نے پٹائی کی؟ کوئی حوالہ ہے تو پیش کرو۔ ہزاروں حفاظ تھے، آج ہم بھی حفاظ تیار کرتے ہیں تو کیا ضروری ہے ان کے بازو توڑ کر تیار کریں گے، ان کی ٹانگیں توڑ ڈالیں؟ بعضوں کا تشدد سے بچہ مر جاتا ہے، یہ کوئی تربیت کا انداز نہیں۔ تو کسی بھی معاملے میں تربیت کرنی ہے تو نبی علیہ السلام اسوہ ہمارے سامنے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فواللہ ما ضربنی ولا قہرنی ولا قال لی لما فعلت کذا، میں نے پیغمبر علیہ السلام کی 10 سال خدمت کی، 10 سال کی عمر میں اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے تھے اور 20 سال کی عمر تک ساتھ رہے۔ یہ 10 سال کا عرصہ کہتے کہ اللہ کی قسم اللہ کے پیغمبر نے ایک بار مجھے مارا نہیں، نہ کبھی ڈانٹا اور نہ کبھی یہ کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ اخلاق عظیمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی تربیت کی اساس۔ اور پھر کیسی نسل پیدا ہوئی اس معاشرے میں سے جس معاشرے میں ظلم تھا، بربریت تھی، اخلاق سوز باتیں تھی، حیا سوز امور تھے، شراب نوشی تھی، زنا خوری تھی، سود خوری تھی، اس معاشرے میں سے کیسی قوم تیار ہوئی؟ کیا ان کا تقویٰ تھا؟ کیا ان کا تعلق باللہ تھا؟ اور یہ پردے کے امور میں بھی یعنی تربیت ہو چکی اور اللہ کے خوف کے مظاہر موجود ہیں اور پیغمبر علیہ السلام کی تربیت کے نمونے موجود ہیں۔ پردے کا حکم رات کو اترا تھا، صحابہ نے عشاء کی نماز پڑھی نبی علیہ السلام کے ساتھ اور رات کو وحی اتری پردے کی، پردے کا حکم آ گیا، پردہ کرنا ضروری۔ صحابہ یہ پیغام اللہ کا لے کر گھروں کو گئے، اپنی بیویوں کو بیٹیوں کو جمع کر لیا، اللہ کی وحی سنا دی۔ رات بھر وہ عورتیں سوئی نہیں، اپنے کمبلوں، ٹانٹوں اور بستر کی چادروں کو پھاڑ پھاڑ کر اپنی اوڑھنیاں بنائیں، اور صبح فجر کی نماز میں کوئی عورت ننگے سر اور کھلے چہرے کے ساتھ نہیں تھی۔ اطاعت، اتباع، اللہ کے پیارے پیغمبر کی پیروی، تربیت کے مظاہر موجود تھے۔ ڈھکی چھپی آ رہی، ڈھکی چھپ بالکل اپنے سر کی چوٹی سے لے کر اپنے پاؤں کی ایڑی تک ڈھکی چھپی آ رہی، یہ اطاعت ہے، پیغمبر علیہ السلام کے امر کی تنفیذ ہے۔ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارا ہم نے چہرے تو ڈھانپ لی، اپنے پاؤں کا کیا کریں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری چادر جو ہے وہ 1 بالش لمبی ہو، 2 بالش لمبی ہو۔ فرمایا کہ تم 1 بالش لمبا کرنا۔ ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے قدم کھلنے کا اندیشہ ہے۔ فرمایا کہ 2 بالشیں کر لو۔ بس ایک الجھن باقی رہ گئی، رستہ طرح طرح کا ہوتا ہے، کہیں پر صفائی ہے، کہیں پر غلاظت ہے، تو وہ چادر جو ہے وہ اس غلاظت سے گزرے گی، اس کو مسلے گی، روندے گی، تو کپڑے کی ناپاکی کا اندیشہ ہے۔ اس مشکل کا حل کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یطہرہ ما بعدہ، اگر کسی غلط جگہ پر وہ چادر لگ گئی، بعد میں پاک مٹی آئے گی تو پاک مٹی کو روندنے سے وہ پاک ہو جائے گی۔ یعنی خواتین کی چاہت کیا ہے؟ کیسا پردہ؟ چہرے تو ڈھانپ ہی لیے، آج ہمیں اشکال ہے کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں۔ بعض ایسے لوگ جن کو دین کا فہم نہیں، اس بات کے داعی بنے ہوئے کہ چہرے کا پردہ نہیں۔ صحابیات کا موقف آپ دیکھیں کہ وہ پاؤں کی چادر کو بھی کئی بالش لمبا رکھنے کا، کہ وہ اس سے زیادہ بڑھانا چاہتی تھی، اللہ کے پیغمبر میں اس سے زیادہ نہیں، اس طرح چہرے پاؤں کو ڈھانپنا۔ یہ صحابیات کا منہج ہے۔ اور آج معاشرہ کیسا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے میرے دوست اور بھائیو، اس معاشرے میں جہاں فحاشی کا سیل رواں ہے، ہم جیسے درویشوں کو کون سنے گا؟ ٹی وی کے خلاف،
بازاروں میں چھائی ہوئی فحاشی کے خلاف، بازاروں کی رونقوں کے خلاف، اور پھر یہ لوگ جو مختلف اشیاء بناتے ہیں ان کی تشہیری مہم میڈیا پر پیش کرتے ہیں، کپڑے کی تشہیر، فلاں کی تشہیر، اور اس میں کیسے حیاسود مناظر ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کا کاروبار حلال کا ہو، سود سے پاک ہو، لیکن اس کا آغاز اس تصویر سے کر کر، فحاشی سے کر کے، عریانی سے کر کے اپنے کاروبار کو یہ حرام نہیں کر لیتے۔ خشت اول چون حد میں مار کج تا ثریا میں ربت دیوار کج، جس عمارت کی پہلی اینٹ ٹیڑھی ہو اس عمارت کو ثریا ستارے تک اونچا لے جاؤ، وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ تو جس کاروبار کی اساس اس امر محرم پر ہو، فحاشی پر عمل ہو، فحاشی کو فروغ ہو، فحاشی کی دعوت ہو، تو یہ خشت اول ہے، یہ پہلی اینٹ ہے۔ تو پھر یہ عمارت آخر تک کیسی جائے گی؟ اس کاروبار کا آگے کیا حکم ہوگا؟ تو ان چیزوں کو ہم کہاں روک سکتے ہیں؟ ایک افہام و تفہیم سے بات ہو سکتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام پہنچائے جا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خوف کی دعوت دی جا سکتی ہے، اور تقوی اختیار کرنے کی دعوت دی جا سکتی ہے۔ اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن اس فتنوں کے دور میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر پہ اپنی توجہ دیں، تاکہ ہمارے گھروں کی اصلاح ہو، ہمارے گھروں کی جواب دہی ہماری گردنوں پر قائم ہے، اس پر ہم توجہ دیں۔ باقی یہ مجلات، یہ رسائل جن میں ہندوستان کا فیشن، ہندوستان کی تہذیب، یورپ کا کلچر نمایاں کیا جا رہا ہے، ہمارے گھروں میں آتے ہیں، بچیاں ان کو پڑھتی ہیں، ویسا بننے کی کوشش کرتی ہیں، ویسا فیشن اپنانے کی کوشش کرتی ہیں، کوئی اللہ کا خوف نہیں۔ ان کے خلاف دعوت تو اٹھائی جا سکتی، مگر ان کو روکنا ضرباً و قہراً حکومت کا کام، حکومت کے اپنے معاملات، اپنی ان کی سیاست ہے۔ اقتدار کی بندر بانٹ میں ایسے وہ الجھے ہوئے ہیں کہ ان کو کسی اور کام کی ہوش ہی نہیں ان کو۔ آدھی دنیا کا فاتح امیر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اس تعلق سے رات کو سوتا نہیں تھا، رات کو سوتا نہیں، جس نے دنیا کو عدل سے بھر دیا اور دنیا کو تونگری سے بھر دیا، رات کو نیند نہیں آتی۔ ایسا اللہ کا خوف۔ مجھے وہ اپنے وزیر اعظم کا پہلا انٹرویو یاد ہے، اس سے کیا سوال ہو رہا ہے کہ آپ کو اداکارہ کون پسند ہے، آپ کو موسیقی کون سی پسند ہے، اور وہ ہنس ہنس کے جواب دے رہے ہیں۔ اسلامی مملکت کا حاکم عمر بن خطاب کا یہ کردار تھا، سوال کرنے والے کو بھی حیا نہیں، یا والی کو۔ سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ اتنے بڑے مملکت کے آپ حاکم ہیں، کتنے کروڑوں افراد ہیں جن کی جواب دہی آپ کے سر پہ ہے، آپ کو رات کو نیند آ جاتی؟ آپ رات کو تہجد میں اٹھ کر دعا کرتے ہیں یا اللہ استقامت دے دے؟ امیر عمر تو ایک چھوٹی سی مہم کی تنفیذ کے لیے رات کو جاگتے تھے اور دعائیں کرتے تھے، یا اللہ کامیابی دے دے، یا اللہ عافیت دے دے، اس مہم میں یا اللہ فلاح اور کامیابی عطا فرما دے۔ اگلے روز اس لشکر کے پاس آتے اور کہتے کہ آج نہ جاؤ، عمر کو ایک رات اور دے دو، لگتا ہے کچھ دعاؤں میں کمی رہ گئی، ایک رات اور دے دو، ایک موقع اور دے دو، آج آپ کچھ اور دعائیں مانگیں، پھر دعا مانگیں۔ رات کو نیند نہیں آتی، مدینے میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اپنی رعیت کا تفقد کر رہے ہیں، کوئی معصیت تو نہیں میری رعیت میں، اس کی اصلاح کی جائے۔ ایک رات ایک مکان کے پاس سے گزرے، اندر سے کچھ باتوں کی آواز آ رہی، یہ خاتون کون ہے جو رات کے اس پہر جاگ رہی اور کس سے باتیں کر رہی؟ کان لگا دی، خاتون تھی اور شعر پڑھ رہی تھی، تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني الله خليل ألاعب فوالله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانب مخافة ربي والحياء يسدني بإكرام بعلي أن تنال مراتبه۔ ترجمہ کیا ہے؟
یہ رات بڑی لمبی ہے، ٹھنڈی ہے اور بہت ہی تاریک ہے۔ جب رات میں یہ صفات ہو، لمبی بھی ہو، ٹھنڈی بھی ہو، تاریک بھی ہو، ہر خاتون کی خواہش اس کا شوہر اس کے ساتھ ہو، اور وہ کہہ رہی ہے کہ وہ ارخنی اللہ خلید الولائد، لیکن ہماری نیند اڑی ہوئی ہے اس لیے کہ ہمارا خلیل، ہمارا شوہر ہمارے پاس نہیں، وہ ہم سے دور ہے، بڑا یعنی طبیعت آمادہ اس کی قربت پر، وہ مجھ سے دور ہے۔ فواللہ لو اللہ تخشى عواقبہ، اللہ کی قسم اگر اللہ کی سزا کا خوف نہ ہوتا لحرک من ھذا السریر جوانب، تو میری چارپائی کے پائے حرکت کر رہے ہو، میں کسی کو بھی دعوت دے کر بلا سکتی تھی، اس تاریکی میں کون دیکھ رہا ہے، میری چارپائی کے پائے حرکت کر رہے ہوتے، مخافت ربی والحیاء یصدنی، مگر میرے پروردگار کے ڈر نے مجھے روک دیا، والحیاء اور میری حیا نے، میں اسلامی حیا کی مالک ہوں، مسلمان ہوں، حیا ہمارا زیور ہے، اس نے بھی روک دیا، وَإِكْرَامُ بَعْلِي أَن تُنَالَ مَرَاتِبُ، اور شوہر کے اکرام نے روک دیا، شوہر کے اکرام نے، کہ میں تو اپنے سر کی چوٹی سے لے کر اپنے پاؤں کے ناخن تک اپنے شوہر کی امانت ہوں، ان مراتب پر میرے شوہر کے علاوہ کون فائد ہو سکتا ہے؟ امیر عمر ان اشعار کو سنتے ہیں اور سکتے میں آ جاتے ہیں کہ میری رعیت میں کیا ہو رہا ہے، اس عورت کا کیا معاملہ ہے، یہ رات کی تاریکی میں کیا باتیں کر رہی ہے، اس گھر کی نشاندہی کر لی، صبح ہوئی اس گھر کے احوال کا تفقد کیا، کیا معاملہ، اس گھر میں اکیلی عورت تھی، پتہ چلا اس کا شوہر ایک عرصے سے مجاہدین کے ساتھ جہاد پر گیا، کتنا عرصہ ہو گیا، بڑا طویل عرصہ، کئی سال، اللہ اکبر، اس کا کیا حل ہو، کیا اس کا علاج ہو؟ پہلا علاج کیا کیا امیر المومنین نے؟ برید بھیجی، برید، اس کے شوہر کو لے کر آؤ۔ برید کیا ہوتی؟ برید سرکاری جو ہے وہ پیغامبر، راستے میں چوکیاں مختلف ہوتی ہیں، ایک گھوڑے پر بیٹھا اور ایک مرحلہ طے کیا، 10 میل 20 میل آگے دوسری چوکی آ گئی، دوسری چوکی پر تازہ دم گھوڑا تیار ہوتا تھا تاکہ تاخیر نہ ہو، اس گھوڑے سے اترا اگلے گھوڑے پر سوار ہو گیا، تیسری چوکی پر تیسرا گھوڑا، یہ برید ہوتی ہے، تیز ترین قافلہ، تیز ترین، یہ ڈاک جو ہے اس کو پہنچانے کا انداز، اس کے شوہر کو لے کر برید کے ذریعے شوہر کو حاضر کیا گیا، اس خاتون کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ایسی کئی خواتین ہو سکتی،